ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے بری ہے، اور کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی اسے شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے احکام نماز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سے پہلے کہ احکام نماز کا سلسلہ شروع کرے، آئیے ایک سبق آموز واقعہ سماعت فرمائیے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا، آپ کے گھر میں رات کے وقت ایک چور داخل ہوا۔ اس نے ہر طرف تلاشی لی، لیکن سوائے ایک لوٹے کے اسے کوئی بھی چیز آپ کے گھر میں نہ ملی۔ جب وہ جانے لگا تو حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا نے بول کر اس سے فرمایا کہ اے شخص، اگر تم چور ہو تو یہاں سے خالی نہیں جاؤ گے۔ وہ کہنے لگا، مجھے تو اس گھر کے اندر کوئی بھی چیز نظر نہیں آئی، اور آپ کہتی ہیں کہ خالی نہیں جاؤ گے۔ فرمایا کہ اے غریب، اس لوٹے سے وضو کر کے تم کمرے میں داخل ہو جاؤ اور 2 رکعت نماز ادا کرو، یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کر ہی جاؤ گے۔ اس نے خیر وضو کیا، اور جب نماز کے لیے کھڑا ہوا تو حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا نے اس کے لیے دعا کی اور فرمانے لگی، اے میرے پیارے پیارے اللہ، یہ شخص میرے پاس اس لیے آیا کہ یہ چوری کرے، لیکن اسے کچھ بھی نہیں ملا۔ اب میں نے اسے تیری بارگاہ میں کھڑا کر دیا ہے، اسے اپنے فضل و کرم سے محروم نہ کرنا۔ اس رات اس چور کو عبادت کی ایسی لذت محسوس ہوئی کہ رات کے آخری حصے تک وہ نماز میں مشغول ہی رہا۔ سحری کے وقت آپ اس کے پاس تشریف لے گئی تو وہ حالت سجدہ میں اپنے نفس کو ڈانٹتے ہوئے یہ بات کہہ رہا تھا کہ اے نفس، جب میرا رب کریم مجھ سے پوچھے گا کہ میری نافرمانیاں کرتے ہوئے تجھے حیا نہ آئی، تو اگرچہ میری مخلوق سے گناہ چھپاتا رہا، مگر اب گناہوں کی گٹھڑی لے کر میری بارگاہ میں پیش ہوا ہے۔ تو کہنے لگا کہ اے نفس، اگر رب العزت مجھے ملامت کرے گا اور اپنی بارگاہ رحمت سے مجھے دور کر دے گا تو بتا کہ اس وقت میں کیا کروں گا۔ جب وہ شخص نماز سے فارغ ہوا تو حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا نے اس سے پوچھا کہ اے بھائی، رات کیسے گزری؟ بولا کہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ
اپنے رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کھڑا رہا تھا، اس نے میری حالت کو درست کر دیا، میرے وجود کو درست کاموں میں لگا دیا، میری معذرت کو قبول کر لیا، میرے گناہ جو تھے وہ بخش دیے، اور مجھے میرے مقصد تک رب تبارک و تعالی نے پہنچا دیا ہے۔ پھر وہ شخص چہرے پر حیرانی اور پریشانی کے آثار لیے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ پھر جب اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر عرض کرنے لگی کہ اے میرے پیارے پیارے اللہ، یہ شخص تیری بارگاہ میں ایک گھڑی کھڑا ہوا تو تو نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا اور اسے مقصد تک پہنچا دیا، اور میں تو کب سے تیری بارگاہ میں کھڑی ہوں، کیا تو نے مجھے بھی قبول فرما لیا ہے یا نہیں؟ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اچانک اپنے دل کے کانوں سے انہوں نے یہ آواز سنی، اے رابعہ، ہم نے اسے تیری ہی وجہ سے قبول کیا اور تیری ہی وجہ سے اسے اپنا قرب بھی ہم نے عطا کیا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، نماز بہت بڑی دولت ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے اس کو راضی کر سکتے ہیں۔ نماز کے ذریعے، نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت نماز ہے۔ نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے۔ نماز عذاب قبر سے بندے کو بچاتی ہے۔ نماز قیامت کی دھوپ میں بندے کے لیے سایہ بن جاتی ہے۔ نماز پل صراط کے لیے بندے کے لیے آسانی ہے، اور نماز نور ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز جہنم کے عذاب سے بندے کو بچاتی ہے۔ نماز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت نمازی سے اپنی رضا کا اظہار فرمائے گا۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اگرچہ وہ کتنے ہی کیوں نہ ہو۔ نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے۔ نماز تو بندوں کو بیماریوں سے بچاتی ہے۔ نماز سے بدن کو راحت ملتی ہے۔ نماز سے روزی میں بھی برکت ہو جاتی ہے۔ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے۔ نماز شیطان کو ناپسند ہے۔ نماز قبر کے اندھیرے میں تنہائی کے لیے ساتھی ہے۔ نماز نیکیوں کے پلڑے کو وزنی بنا دیتی ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز کو وقت پر ادا کرنا تمام اعمال سے افضل عمل ہے۔ نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اسے بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احکام نماز میں ہم وہ مسائل آج کے سلسلے میں شامل کرنے جا رہے ہیں کہ جن کاموں کے کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ آئیے سماعت فرمائیے کہ وہ کون سے کام ہیں کہ جن کے ذریعے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ان میں سے جو پہلا مسئلہ آج کے اس سلسلے میں ہم بیان کر رہے ہیں وہ ہے کہ نماز میں کلام کرنا، گفتگو کرنا۔ کلام یہ مفسد نماز ہے، یعنی نماز کو توڑ دیتا ہے۔ خواہ یہ گفتگو، یہ کلام عمدن کیا ہو، خطان کیا ہو، یا یہ سہون ہی کیا ہو۔ عمدن مطلب جان بوجھ کر کیا، یا خطان کیا یعنی قرات وغیرہ اذکار نماز یہ پڑھنا چاہتا تھا لیکن غلطی سے زبان سے کوئی اور بات نکل گئی، اس کو کہتے ہیں خطان ایسا ہوا، یا پھر سہون یعنی بھول کر ایسا ہوا۔ صاحب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے اپنا نماز میں ہونا یاد نہ رہا۔ اب یہ سوتے میں ہو یا بیداری میں ہو، اپنی خوشی سے کلام کیا ہو یا کسی نے اسے کلام کرنے، گفتگو کرنے پر مجبور کیا ہو، یا اس کو یہ معلوم ہی نہ تھا
کہ کلام کرنے سے یا نماز میں کسی کے ساتھ گفتگو کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ بہر صورت نماز میں کلام کرنے سے نماز جاتی رہتی ہے، خواہ وہ کلام عمدن ہو، خواہ خطاً ہو، یا پھر وہ سہون ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیے کہ کلام میں قلیل و کثیر کا فرق نہیں ہوتا، یعنی تھوڑا کلام کیا یا زیادہ کلام کیا اس کا کوئی فرق نہیں۔ کلام مفسد نماز ہے، اور یہ بھی فرق نہیں کہ وہ کلام اصلاح نماز کے لیے ہو یا اصلاح نماز کے لیے نہ ہو۔ مثال کے طور پہ امام کو قعدے میں بیٹھنا تھا لیکن امام کھڑا ہو گیا، مقتدی نے امام کو لقمہ دینے کے لیے کلام کر لیا، یعنی اسے یوں کہا کہ بیٹھ جا، یا ہوں کہا، تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور فقہا نے لکھا کہ قصدن کلام سے اسی وقت نماز فاسد ہوتی ہے جب کہ بقدر تشہد ابھی نہ بیٹھا ہو۔ اگر بقدر تشہد بیٹھ چکا، اب اس نے کلام کیا تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی، البتہ نماز مکروہ تحریمی ناجائز، یعنی اس نماز کو دوبارہ پڑھنا، یعنی اس کا اعادہ کرنا پھر بندے کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے کہ کلام وہی مفسد ہے، یعنی نماز کو فاسد کرنے والا ہے، جس میں اتنی آواز ہو کہ کم از کم وہ خود سن سکے، اگر کوئی مانے نہ ہو، یعنی شور و غل نہیں ہے، سکل سماعت کا مسئلہ بھی نہیں ہے، اتنی آواز سے کہا کہ یہ دونوں چیزیں اگر نہ ہوتی تو پھر اس کے کانوں تک آواز جا سکتی تھی۔ اتنی آواز میں اگر کلام کیا ہے تو وہی نماز کے لیے مفسد ہوگا، اور اگر اتنی آواز نہ تھی بلکہ صرف اور صرف تصحیح حروف کے لیے ایسا کیا، یعنی کوئی حرف پڑھتے ہوئے مخرج سے ادا نہیں ہو پایا، اب اس نے تصحیح حروف کے لیے اس طرح کیا ہے، تو پھر نماز فاسد نہیں ہوگی۔ کسی شخص کو نماز میں سلام کیا، اب یہ سلام کرنا عمدن ہو یعنی جان بوجھ کر ہے، یا سہون ہے یعنی بھول کر ایسا کیا، تو نماز کو فاسد کر دے گا، نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگرچہ بھول کر صرف السلام ہی کہا تھا کہ یاد آ گیا، السلام علیکم کہنا تھا، صرف السلام کہا اور اسے یاد آ گیا کہ میں تو سلام کرنے جا رہا ہوں حالانکہ مجھے نہیں کرنا چاہیے، اور یہ پھر وہیں پر خاموش ہو گیا، صرف اتنا، یعنی سلام کی نیت سے السلام کہہ دینے سے ہی نماز فقہا نے لکھا کہ فاسد ہو جائے گی۔ زبان سے سلام کا جواب دینا یہ نماز کو فاسد کرنے والا ہے، یعنی سلام کہا تب بھی نماز فاسد، اگرچہ صرف السلام کہا ہو۔ کسی نے سلام کیا اور اس نے جواب دینے کی نیت سے وعلیکم السلام کہا تو اس سے بھی نماز فاسد ہے۔ اور ہاتھ کے اشارے سے اگر اس نے جواب دے دیا تو پھر یہ مکروہ ہے، اور علماء نے لکھا کہ یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ سلام کی نیت سے اس نے نماز کے دوران ہی آنے والے سے مصافحہ کر لیا تو یہ بھی نماز کو فاسد کر دے گا۔ مزید ایک اور مسئلہ آج کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا، 2 رکعت پڑھی، قاعدہ اولا میں ہے اور پڑھنی 4 ہیں، یہ سمجھا کہ شاید میں قاعدہ اخیرہ میں ہوں، یعنی میری اب نماز کمپلیٹ ہونے والی، اور یہ سمجھ کر سلام پھیر دیا۔ سلام پھیرا اور یاد آ گیا کہ یہ تو قاعدہ اولا تھا، اور کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جو نماز کے منافی ہو، اٹھ کر مسجد سے باہر بھی نہیں نکلا، کوئی گفتگو کام کاج، یعنی منافی نماز کام میں ابھی یہ مصروف بھی نہیں ہوا، تو فوری طور پر کھڑا ہو کر اپنی مزید 2 رکعتیں یہ ادا کر لے، آخر میں سجدہ سہو کر لے گا تو نماز ہو جائے گی۔ اور اگر ایسا نہ کیا یا منافی نماز کوئی کام کر لیا تو ایسی صورت کے اندر اس کی نماز ٹوٹ گئی، یہ دوبارہ نئے سرے سے اس نماز کو پڑھے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، بسا اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، کوئی دوسرا شخص گھر میں اس سے کوئی چیز مانگتا ہے یا کوئی بات پوچھ لیتا ہے،
اب اس کے پوچھ لینے یا مانگ لینے پر زبان سے تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا، اس نے سر سے یا ہاتھ کے اشارے سے ہاں یا نہ کا کوئی اشارہ ہی کر دیا تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، البتہ ایسا کرنا یہ مکروہ ہے، مکروہ تنزیہی، اس کام سے بھی بچنے کا حکم ہے۔ تو لہذا نماز پڑھیں سکون و اطمینان کے ساتھ، تمام کام کاج چھوڑ دیں اور مکمل کمپلیٹ جو توجہ ہے یہ نماز کی طرف ہونی چاہیے۔ نماز پڑھنے کے بعد دنیا کا نظام تو چلتا رہتا ہے، پھر یہ کام بعد میں بھی ہو سکتے ہیں۔ نماز میں اگر کسی کو چھینک آ جائے تو چھینکنے والا کیا دوران نماز ہی الحمدللہ کہہ سکتا ہے یا نہیں؟ فقہا اس حوالے سے لکھتے ہیں اگر نماز میں چھینک آ جائے تو نماز میں الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے۔ البتہ اگر کسی شخص نے چھینک آنے پر نماز میں ہی الحمدللہ کہہ لیا تو اس کہنے سے پھر اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اور اگر چھینک کسی اور کو آئی تھی اور یہ نمازی جو نماز پڑھ رہا تھا اس نے جواب دینے کے لیے یرحمک اللہ کہہ دیا تو پھر نماز فاسد ہو گئی، نماز ٹوٹ گئی۔ اور خود اسی کو چھینک آئی اور اپنے ہی آپ کو مخاطب کر کے یرحمک اللہ کہا تو پھر نماز فاسد نہیں ہوگی۔ یعنی اپنی چھینک پر اپنے آپ کو ہی مخاطب کر کے یرحمک اللہ کہتے ہیں تو نماز فاسد نہیں۔ کسی اور کو چھینک آئی اور اس کے جواب دینے کی نیت سے اس نے یرحمک اللہ کہا تو اب نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور کسی اور کو چھینک آئی اور اس نماز پڑھنے والے نے الحمدللہ کہا تو نماز نہ گئی، اور اگر جواب کی نیت سے یہ کہا تو پھر ایسی صورت میں اس کی نماز جاتی رہی۔ نماز میں چھینک آئی، کسی دوسرے نے یرحمک اللہ کہا اور اس نے جواب میں آمین کہہ دیا تو اس صورت کے اندر بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے میں ہم ریکارڈڈ سوالات بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سید سمر عباس ہے اور فیصل آباد سے عرض گزار ہوں، کیا ہوائی جہاز میں نماز ہو جائے گی؟ اگر ہوائی جہاز میں نماز ہو جائے گی تو اس کا کیا حکم ہے یا اس کا ادا کرنا فرض ہوگا؟ ہوائی جہاز میں نماز پڑھی گئی تو ہوائی جہاز کی عام طور پر 3 حالتیں ہوتی ہیں، یا تو جہاز ایئرپورٹ پر کھڑا ہوا ہے، یا پھر ہوا میں پرواز کر رہا ہے، اور یا پھر رن وے پہ چل رہا ہے، ابھی پرواز کرے گا۔ پہلی دونوں صورتوں کے اندر نماز ہو جاتی ہے، اس کے اعادے کی بھی حاجت نہیں پڑتی، یعنی دوبارہ گھر پہنچ کر نماز کو دہرانا بھی لازم نہیں ہوتا۔ پہلی صورت میں اس وجہ سے نماز ہو جاتی ہے کہ جہاز کو زمین کے اوپر استقرار حاصل ہے، اور دوسری صورت میں اس کا حکم بیچ سمندر میں چلتی ہوئی کشتی کا سا ہوتا ہے۔ جب کشتی میں نماز ہو جاتی ہے تو جہاز میں بھی نماز ہو جاتی ہے۔ اب اس صورت کے اندر دونوں کے درمیان چلتی ہوئی کشتی جو بیچ سمندر کے اندر چل رہی ہے اور ہوا میں جو جہاز پرواز کر رہا ہے، ان دونوں میں وجہ مناسبت یہ ہے کہ جیسے کشتی سے باہر زمین پر آ کر نماز نہیں پڑھی جا سکتی اور کشتی روکنے سے زمین پر نہیں رکے گی، ایسے ہی اڑتے ہوئے جہاز میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور یہی صورتیں وہاں پر بھی لازم آتی ہیں۔ اور جو آخری صورت ہے، یعنی جہاز رن وے پر چل رہا ہے اور اس صورت میں نماز پڑھی گئی، تو فرمایا کہ اگر ایسی صورت میں نماز پڑھی گئی تو اس میں فرض، واجب اور سنت فجر یہ ادا نہیں ہوں گے، کہ اس کو زمین کے اوپر یہ استقرار حاصل ہی نہیں ہے، اور مزید یہ کہ پائلٹ کے اختیار میں اس کو روک بھی سکے، اگر روکے تو زمین پر رک سکتا ہے۔ لہٰذا عذر یہاں پر من جہت العباد ہے، یعنی بندوں کی طرف سے عذر ہے، اور ایسے عذر کی وجہ سے حکم یہی ہوتا ہے کہ مذکورہ جتنی بھی نمازیں پڑھی گئیں وہ نہیں ہوں گی، یعنی فرض ہو، واجب ہو، سنت فجر ہو، یہ اگر نمازیں ایسی صورت میں پڑھی جائیں گی تو یہ نمازیں نہیں ہوں گی۔ ہاں اگر وقت جاتا ہوا دیکھے کہ اب وقت نکل جائے گا تو ایسی صورت میں نماز پڑھ لے
اور جب یہ عذر زائل ہو جائے یعنی اپنے گھر پہنچ جائے یا وہ والا عذر جاتا رہے تو ایسی صورت میں پھر اس نماز کا دوبارہ اعادہ کر لے یعنی اسے پھر پڑھ لے۔ مزید یہاں پر ناظرین ایک صورت اور بھی ہو سکتی ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے اور جہاز بھی ٹھہرا ہوا تھا، اس دوران یہ چل پڑا، یا پھر جہاز اڑ رہا تھا اور دوران نماز یہ نیچے اتر آیا، تو ایسی صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور اس کی مثال یہ فقہا نے دی کہ جیسے کھڑی ہوئی ٹرین اور گاڑی میں نماز پڑھ رہے تھے اور وہ دوران نماز چل پڑے تو پھر یہی حکم ہوتا ہے۔ تو اس حکم کو لے کر کے کہا گیا کہ ایسی صورت کے اندر جہاز میں بھی نماز یہ فاسد ہو جائے گی۔ تو یہ صورتیں ہیں چند جو جہاز میں سفر عام طور پہ کرتے رہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ بار بار اسے سنیں اور سن کر اپنے حافظوں میں محفوظ کر لیں اور پھر اس کے مطابق عمل کرتے رہیں۔ مزید سوال چلائیے۔ میرا نام علی ممتاز ہے۔ میرا ایک سوال ہے مفتی صاحب سے کہ جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ نماز سے پہلے نماز کا انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں اور تسبیحات کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، تو جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو ہم اونچی آواز سے السلام علیکم کہہ دیتے ہیں، اور جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے لیے سلام کا جواب دینا ضروری ہے یا نہیں ضروری؟ جو لوگ مسجد کے اندر انتظار نماز میں بیٹھے ہوں، یعنی ابھی جماعت قائم ہوگی اور یہ انتظار کر رہے ہیں، اس دوران قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں یا پھر ذکر اذکار کے اندر مصروف ہے، مشغول ہے، تو انہیں سلام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ سلام کا وقت نہیں ہے۔ اور اگر کسی شخص نے ان کو سلام کر دیا تو ایسی صورت کے اندر ان کے اوپر سلام کا جواب دینا یہ واجب نہیں ہے، ان کو اختیار ہے۔ یہ اگر جواب دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، اگر یہ نہیں بھی دیتے تو ایسی صورت کے اندر یہ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ مزید سوال چلائیے۔ میرا نام محمد شاہد اتاری ہے۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے کہ جمعے والے دن ہماری مسجد میں مؤذن جب اذان ثانی دینے کے لیے تھوڑا پیچھے ہٹ کے جا کے اذان دیتا ہے تو جیسے ہی اذان ختم ہوتی ہے تو امام صاحب خطبہ شروع کر دیتے ہیں، اور مؤذن جو ہے وہ پیچھے سے چل کر پہلی صف میں آتا ہے خطبے کے دوران۔ تو مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے، کیا مؤذن کا خطبے کے دوران پیچھے سے چل کر پہلی صف میں آنا یہ جائز ہے؟ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ دوران خطبہ چلنا پھرنا یہ ناجائز و گناہ ہے۔ اب اگر مؤذن اذان دینے کے بعد آگے آنا چاہتا ہے تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر خطیب صاحب نے خطبہ شروع کر دیا ہے تو ایسی صورت میں وہیں بیٹھ جائے، مکمل خطبہ سنے، اور پھر اس کے بعد یہ اگر آگے آنا چاہے تو نمازیوں کو ایذا دیے بغیر پہلی صف میں آ کر بیٹھ جائے۔ یا پھر دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ خطیب صاحب ابھی خطبہ ہی شروع نہ کرے بلکہ مؤذن کو آگے آنے کی اجازت دیں، جب وہ آگے آ کر پہلی صف میں بیٹھ جائے تو پھر اس کے بعد یہ خطبہ شروع کر دے۔ آگے آنا ہو تو یہ دو صورتوں میں سے کوئی صورت اپنائی جا سکتی ہے، اور اگر خطبہ شروع ہو گیا تو فوری طور پر بیٹھ جائے، مکمل خطبہ سنیں، اور ان دو صورتوں میں سے جو پہلی صورت ہے کہ اب اگر آگے آنا چاہتا ہے تو نمازیوں کو ایذا دیے بغیر یہ آگے پہلی صف میں آ سکتا ہے، پھر اس صورت کو اختیار کرنا چاہیے۔ مزید سوال چلائیے۔ میرا نام محمد وقاص اتاری ہے۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، اگر کسی کی فجر کی نماز قضا ہو جائے اور اسی دن سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد دعوت الکبریٰ سے پہلے پڑھنی ہو تو کیا سنت اور فرض دونوں ادا کریں گے، اور کیا فرضوں کے ساتھ ساتھ سنت میں بھی قضا کی نیت کریں گے؟ اگر کسی شخص کی نماز فجر قضا ہو جائے، پھر اسی دن اگر سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد اور دعوی کبریٰ سے پہلے اگر یہ نماز فجر کی قضا کریں تو ایسی صورت کے اندر فرضوں کے ساتھ ساتھ یہ سنتیں بھی ادا کریں۔ اس سے پہلے جو دو سنتیں پڑھی جائیں گی ان کے اندر بھی قضا کی نیت ہو، اور جو دوسری 2 رکعتیں یعنی فرض کی رکھتے ہیں ان میں بھی یہ قضا کی نیت کریں گے، یعنی فرضوں میں بھی قضا کی نیت اور سنت میں بھی قضا کی نیت ہو سکتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، عمل کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔
ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔